ایک چوہے کی حکمت۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان اور اس کی محنتی بیوی رہا کرتے تھے۔ کسان کا گھر سادہ سا مگر خوشحال تھا۔ کسان کے گھر میں ایک کبوتر، ایک مرغ اور ایک بکرا، یہ سب بھی رہا کرتے تھے۔ اور ان سب کے ساتھ ایک چھوٹا سا چوہا بھی تھا جو گھر کی دیوار میں بل بنا کر خاموشی سے رہتا تھا۔ چوہا کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، بس اپنی دنیا میں مگن رہتا، کبھی ادھر کا ٹکڑا کبھی ادھر کا دانہ کھا کر گزارا کر لیتا تھا۔ مگر وہ بہت ہوشیار تھا۔ اس کی آنکھیں ہر چیز دیکھتی تھیں اور کان ہر آواز سنتے تھے۔ صبح کسان اور اس کی بیوی گھر کا کچھ سامان باہر نکال رہے تھے۔ چوہے نے جھانک کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دیکھا چمکتی، خطرناک اور مضبوط ایک چوہے دانی تھی۔ چوہی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے موت کا پھندا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک اور خیال آیا، اگر یہ چوہے دانی ہے تو اس گھر میں رہنے والے باقی جانور بھی تو اسی گھر کے ہیں۔ شاید انہیں بھی خطرہ ہو، شاید اس جال میں کوئی اور بھی پھنس جائے۔ یہ سوچ کر چوہا فوراً اپنے بل سے نکلا اور سیدھا گھر کے پچھلے حصے میں پہنچا، جہاں کبوتر ایک شاخ پر بیٹھا اپنے پر پھیلائے ہوا کے مزے لے رہا تھا۔ کبوتر بھائی سنو، گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا۔ کبوتر نے ایک نظر چوہے پر ڈالی، پھر مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ارے چوہے، مجھے کیا؟ مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے؟ میں تو اڑ سکتا ہوں، جا جا اپنا کام کر۔ چوہا اس کی بات سن کر مایوس ہوا مگر رکا نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ مرغے کو بھی خبردار کیا جائے۔ وہ آگے بڑھا اور مرغ کے پاس جا پہنچا جو دانہ چگ رہا تھا۔ مرغ بھائی، گھر میں چوہے دانی آئی ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ مرغی نے گردن اٹھائی، چوہے کو دیکھا اور ہنس پڑا، جا بھائی، یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا نہیں، میں کیوں فکر کروں؟ چوہی کا دل بھاری ہو گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دیوار کے کنارے گیا جہاں بکرا آرام سے لیٹا ہوا جگالی کر رہا تھا۔ بکرے بھائی، خدا کے لیے سنو، گھر میں چوہے دانی آئی ہے۔ بکری نے چوہے کی بات سن کر اتنے زور سے قہقہا لگایا کہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہائے ہا، چوہے دانی سے مجھے کیا خطرہ؟ مجھے اس میں کون پھنسائے گا؟ جا میاں، اپنی فکر کر۔ چوہا خاموشی سے واپس اپنے بل میں آ گیا۔ اس کا دل بھاری تھا، آنکھیں نم تھیں، وہ سب کے جواب سے بہت مایوس ہوا۔ اس نے سب کو بتانے کی کوشش کی تھی مگر کسی نے نہ سنا۔ وہ اکیلا تھا اور بے بس تھا۔ وہ سب کا بھلا سوچ رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس رات گھر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چاند بادلوں میں چھپا تھا اور ہوا بھی رکی ہوئی تھی۔ اچانک اندھیرے میں کھٹاک کی ایک تیز آواز آئی۔ چوہی دانی چل گئی تھی۔ کسان کی بیوی اٹھی، سوچا کہ شاید چوہا پھنسا ہے۔ وہ اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر دیکھنے لگی اور اسی لمحے ایک زہریلے سانپ نے، جو اس چوہے دانی میں پھنسا تھا، اسے ڈس لیا۔ کسان کی بیوی کے رونے کی آواز سے سارا گھر جاگ اٹھا۔ کسان کی بیوی نے اسے ہاتھ دکھایا تو کسان دیکھ کے گھبرا گیا اور فوراً بھاگا اپنی بیوی کو گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مریضہ کو دیکھا اور سنجیدہ چہرے سے کہا، زہر بہت تیز ہے۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا، طاقت کے لیے کبوتر کا سوپ پلانا ہوگا۔ کسان نے گھر آتے ساتھ ہی بغیر سوچے کبوتر کو پکڑا، اور وہی کبوتر جو چند گھنٹے پہلے ہنس رہا تھا اب برتن میں ابل رہا تھا۔ خبر پھیلی تو کسان کے کئی رشتہ دار اور پڑوسی ملنے آ گئے۔ گھر بھر گیا۔ اتنے مہمانوں کے کھانے کا بندوبست کرنا تھا اور اس کے لیے مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ وہی مرغ جس نے کہا تھا، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ چند دنوں بعد کسان کی بیوی زہر کی تاب نہ لا سکی اور چل بسی۔ جنازی میں دور دراز سے لوگ آئے۔ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑا اور اس بار بکرے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہی بکرا جو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوا تھا، وہ ہانڈی میں پک رہا تھا، اور چوہا، وہ اس سے بہت پہلے ہی اس گھر کو چھوڑ کر بہت دور جا چکا تھا۔ سب کا جب کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ اسے یہ کہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔
आंखें बंद करें और सोचें। कबूतर ने यही कहा था, मुर्ग ने यही कहा था, बिक्री ने यही कहा था। हम सब एक समाज के आज़ा हैं। जब एक उज़्व बीमार होता है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। एक शहरी खतरे में हो तो पूरा शहर, जबकि एक तबका मुसीबत में हो तो पूरा मुल्क लपेट में आता है। ज़ात, मजहब और तबके के तंग दायरों से बाहर निकलिए। खुद तक महदूद मत रहिए, क्योंकि आग जब फैलती है तो ये नहीं देखती कि घर किसका है।